آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کسی کے ساتھ کسی بھی طرح سے بہت ہی کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ ان کا کانفیڈنس کسی بھی حالت میں کم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دوست بھی بہت زیادہ ہوتے ہوں گے۔ ان لوگوں کو دوسرے لوگ زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے، اور جب کبھی ایسے لوگوں سے کوئی دوسرا انسان ملتا ہے تو وہ انسان ان لوگوں کی شخصیت کا، ان لوگوں کی کانفیڈنس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کانفیڈنس لوگوں کے دل کو چھو جاتا ہے اور وہ ان کے فین بن جاتے ہیں۔ جبکہ شرمیلے مزاج کے افراد دوسروں سے الگ تھلگ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھتے ہیں اور معاشرتی معاملات سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ خود اپنی ذاتی تجربات کی بنا پر بہت سے لوگوں کو یہ بخوبی معلوم ہوگا کہ محض شرمیلے پن کی بدولت انہیں کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ پھر بھی چونکہ یہ مرض اتنا عام ہے کہ لوگ اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور نہایت سادگی سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی کیا کروں، میں تو ہمیشہ کا شرمیلا واقعہ ہوا ہوں۔ ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ شرمیلے افراد سوشل سرگرمیوں اور محبت کے جذبات اور اظہار میں اکثر ناکام رہتے ہیں۔ اس سے ان کے رشتے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرمیلے افراد تنہائی کی وجہ سے افسردگی اور دیگر جذباتی اور ذہنی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے آپس کے معاملات خوشگوار اور راحت بخش زندگی گزارنے کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت شرمیلے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے قریب آتے ہیں تو ان کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، یا پھر انہیں پسینہ آنے لگتا ہے اور ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ دوستو، شائنس پر قابو پانے اور زندگی میں پر اعتماد بننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اپنی شرم کی وجوہات دریافت کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی شرم کی وجوہات میں غور کرنے سے آپ کو اپنے آپ کے بارے میں جاننے میں مدد ملے کہ آپ کون ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اپنا ایسا واقعہ یاد ہے جو آپ کی شرمساری کا سبب بنا ہو۔ آپ ان واقعات اور یادوں پر قابو پائیں اور انہیں اپنی کمزوری بنانے کی بجائے طاقت کا ذریعہ بنائیں۔ جب آپ ایک مرتبہ یہ سیکھ لیں گے کہ ماضی میں گزرے واقعات سے کیسے نمٹنا ہے تو آپ باقی زندگی میں بھی اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شرم کے اسباب کی شناخت کریں۔ شرم آنے کے اسباب کی نشاندہی کر کے آپ آگے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان حالات میں ہوں کہ آپ کو ان اسباب کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا اور ان پر قابو پانے کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کی مشق کیجیے۔ کچھ اسباب کسی فرد کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ ان اسباب کی شناخت کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ جاننے کے لیے کسی پیشہ ورانہ فرد کی مدد لے سکتے ہیں۔ ایسے حالات جن میں آپ پریشانی محسوس کریں، ایسے مواقع کی ایک فہرست بنائیں، پھر ایک ایک کر کے ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ آپ جتنا معاشرتی حالات سے بچیں گے، آپ کی پریشانی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ پر اعتماد رہیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ کے پاس پر اعتماد رہنے کے تمام اسباب موجود ہیں۔ کسی ایسے کلب یا سپورٹس ٹیم میں شامل ہوں جو آپ کو سوشل بنا دے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ اس سے آپ کو نئے لوگوں سے ملنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح نئی سرگرمیوں میں شمولیت سے آپ اس انجانے خوف پر قابو پا لیں گے جس کی وجہ سے آپ اکثر شرمندہ ہوتے ہیں۔ اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ رکھیں، ہمیشہ کتابیں پڑھیں اور نیوز سائٹس کو براؤز کریں تاکہ جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات میسر ہوں تو لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے معلومات کا خزانہ رکھتے ہوں۔ ایسا کرنے سے آپ کو اعتماد بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کی معلومات تازہ ترین ہوں تاکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں جو اس سے ناواقف ہوں۔ ان سیلف کانفیڈنس کی تجاویز پر ہر روز عمل کرنے سے آپ آہستہ آہستہ شرم پر قابو پا سکتے ہیں اور پر اعتماد بن سکتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔